اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ جب پہنچے تو قباء میں قیام کے دوران جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، جس کو قرآن کریم نے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، یعنی ایسی مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی قرار دیا۔ اس کی تعمیر کے لیے جب صحابہ کرام پتھر ڈھو رہے تھے تو جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی بنفس نفیس ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے اور بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ کبھی اتنا بھاری پتھر اٹھا لیتے کہ جس میں اقدس خم ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر کوئی صحابی دوڑ کر آتے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے دے دیجیے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ آپ اس محبت بھری پیشکش سے بہت خوبصورت انداز میں پہلو بچا جاتے اور کسی دوسرے پتھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے، تم اس کو اٹھا لو۔ پتھر ڈھونے والوں میں مشہور شاعر سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے فصاحت اور شجاعت دونوں بھرپور انداز میں عطا فرمائی تھیں۔ بزم اشعار ہو کہ معرکہ کارزار میں حضرت عبداللہ ہر جگہ پیش نظر آتے۔ عام پر ان کی قدرت کا یہ عالم تھا کہ ان کو شعر کہنے کے لیے کسی قسم کی سوچ و بچار کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ جب چاہتے فی البدی پوری نظم کہہ دیتے۔ جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اس صلاحیت پر بہت تعجب ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم ابھی میرے سامنے اور میرے دیکھتے دیکھتے شعر بنا کر سناؤ۔ افصح العرب کے روبرو فی البدی ایسے اشعار کہنا جو آپ کو پسند آ جائیں کوئی آسان کام تو نہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ملکہ بدرجہ عتم عطا فرما رکھا تھا۔ انہوں نے جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روئے زیبا پر نظر ڈالی اور نہایت عمدہ اور بلند پایا نعت کہہ ڈالی۔ جب مقطع میں یہ مصرع کہا، فَثَبَّتَ اللَّهُ مَا آتَاكَ مِنْ حُسْنٍ، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اچھائیاں عطا کر رکھی ہیں ان کو ہمیشہ ثابت رکھے، تو جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، وَأَنْتَ فَثَبَّتَكَ اللَّهُ يَا ابْنَ رَوَاحَةَ، ابن رواحہ، اللہ تجھے بھی ہمیشہ ثابت رکھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یعنی شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ أَنِّي مِنْهُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں بھی انہی میں سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو گوارا نہ ہوا کہ عبداللہ اپنے آپ کو ایسے شعراء میں شامل سمجھیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی جو شعراء صاحب ایمان ہوں اور نیک عمل کرنے والے ہوں وہ ان شاعروں میں شامل نہیں ہیں جن کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے نیک عمل انسان ہوئے ہیں کہ ان کے صوم و صلات کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے گھر کو نماز کے ساتھ آباد کر رکھا تھا۔ جب بھی گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے، واپسی پر بھی سب سے پہلے 2 رکعت ادا کرتے، پھر کسی اور کی طرف متوجہ ہوتے۔ روزہ دار وہ ایسے تھے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں، کبھی ہم شدید گرمی میں سفر کر رہے ہوتے تھے اور ہم میں سے کسی کا بھی روزہ نہیں ہوتا تھا، البتہ 2 ہستیاں ایسی تھیں جو اس وقت بھی روزہ دار ہوتی تھیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فصاحت و بلاغت اور عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ شجاعت و بصالت میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ شوق شہادت کا یہ عالم تھا کہ جب 8 ہجری میں سریہ موتا کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو ان کو الوداع کرنے والوں نے وقت وداع کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مہم سے بخیریت واپس لائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شوق شہادت سے بے تاب ہو رہے تھے یہ دعا پسند نہ آئی اور انہوں نے چند شعر کہے جن کا مفہوم یہ ہے کہ میں واپس نہیں آنا چاہتا، میں تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا طلبگار ہوں، چاہتا ہوں کہ مجھے تلوار کا ایسا گہرا زخم لگے کہ اس سے جھاگ اڑاتا ہوا خون ابلنے لگے، یا نیزے کا ایسا وار ہو کہ میرے سینے میں لگے اور کلیجے سے آر پار ہو، اور جب لوگ میری قبر سے گزریں تو بے اختیار کہہ اٹھیں، واہ کیا عمدہ اور ہدایت یافتہ غازی تھا عبداللہ بن رواحہ۔ پھر انہوں نے میدان کارزار میں قدم رکھا
تو اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے نفس، تجھے اس جنگ میں ضرور شریک ہونا پڑے گا، تیرا جی چاہے کہ نہ چاہے۔ لڑائی کے دوران ان کے چچا زاد بھائی نے ان کو گوشت کا ایک ٹکڑا دیا اور کہا، یہ کھا لیجئے تاکہ بدن میں کچھ طاقت آ جائے۔ آپ نے بڑی دیر سے کچھ نہیں کھایا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ٹکڑا لے کر کھانا شروع کیا تو ایک طرف سے کچھ شور اٹھا، شاید کوئی خوش نصیب شہادت سے ہمکنار ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر عبداللہ بن رواحہ مزید صبر نہ کر سکے اور اپنے آپ سے کہا، وَأَنْتَ فِي الدُّنْيَا، اور تو ابھی تک دنیا میں پھر رہا ہے۔ اس کے ساتھ گوشت ہاتھ سے پھینک دیا اور بے محابہ دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ لڑتے لڑتے آخر آپ کی آرزو پوری ہو گئی اور چور چور بدن کے ساتھ آغوش شہادت میں محو استراحت ہو گئے۔ واہ کیا عمدہ اور ہدایت یافتہ غازی تھا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔